بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 24 جون 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان FATF کے تمام لوازمات کو پورا کر چکا ہے۔ اب پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق اپیل کا حق دینے کے لیے بل آج سینیٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروسز کی خبر کے مطابق آج سری نگر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں ہائی الرٹ نافذ رہا۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں پیٹرول بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کینیڈا میں دوبارہ ایک سابق بورڈنگ سکول میں ایسی قبریں دریافت ہوئی ہیں جن میں سینکڑوں قبائلی بچوں کی لاشیں دفن تھیں۔ افغان طالبان نے تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کرتے ہوئے افغان فورسز کو سرحدی چوکیوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ ترکی نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد مزید فوج نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وینزویلا کے صدر مادورو نے ایرانی نو منتخب صدر آیت اللہ رئیسی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی آئندہ چند روز میں ایران میں بننے والی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائیں گے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ روس نے بحیرہ اسود میں برطانوی بحری جنگی جہاز پر انتباہی فائرنگ اور بمباری کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یمنی حکومتی ملیشیاز، یمنی فوج اور مشہور گروہوں کے درمیان پیر اور منگل کے روز اسٹریٹجک شہر معرب کے قریب جھڑپوں میں دونوں اطراف کے 90 افراد مارے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان FATF کے تمام لوازمات کو پورا کر چکا ہے۔ اب پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر تلوار لٹکانا مقصود ہے تو یہ اور بات ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں 27 ایکشن آئٹمز دیے گئے جس میں سے 26 پر کام مکمل کر چکے ہیں۔ 27ویں نقطے پر بھی کام ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی نظر FATF کے پلینری اجلاس پر ہے۔ پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنا نامناسب ہوگا۔ بھارت کو اس فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ پاکستان نے عالمی رائے اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہم فیصلے کیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ ایسے ٹھوس اقدامات پہلے کسی حکومت نے نہیں اٹھائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق اپیل کا حق دینے کے لیے بل آج سینیٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے یہ بل 11 جون 2021 کو اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود قومی اسمبلی سے پاس کرایا تھا۔ اپوزیشن نے اس بل میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اپوزیشن اراکین نے قومی اسمبلی میں مودی کا جو یار ہے غدار ہے اور کلبھوشن کو پھانسی دو کے نعرے لگائے اور واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں بل وفاقی وزیر فروغ نسیم نے پیش کیا تھا۔
اس بل کی منظوری کے بعد بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو سمیت تمام غیر ملکیوں کو فوجی عدالتوں کی سزا کے خلاف اپیل کا حق مل جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے اس بل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل بھارت کے عزائم کے خلاف لائے ہیں۔ کلبھوشن کو کونسلر رسائی مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں دی گئی، اور اگر ہم یہ قانون نہ لاتے تو بھارت سلامتی کونسل میں چلا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے واضح طور پر اپیل کا قانون لانے کا حکم دیا تھا، اور اگر ہم یہ بل نہ لاتے تو بھارت ہمارے خلاف عالمی عدالت کی توہین کا مقدمہ درج کرواتا۔ کشمیر میڈیا سروسز کی خبر کے مطابق آج سری نگر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں ہائی الرٹ نافذ رہا۔ تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ جموں و کشمیر میں ہائی الرٹ جاری کی جا چکی ہے، اور ممکن ہے کہ ذمہ داران کی طرف سے عین ملاقات کے وقت آج بروز جمعرات کو انٹرنیٹ سروسز بھی بند کر دی جائیں۔ مزید تفصیلات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں جیسے کہ جس میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست سے پہلے کی حیثیت کو دوبارہ بحال کرنے اور کشمیری قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے جیسے معاملات کو اٹھائیں گے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے مزید ایک اور مطالبہ یہ کیا کہ بھارتی حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرے۔ ٹی اے جی ڈی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر یہ ملاقات کشمیریوں کے مفادات کے لیے ہے تو ہمارے مطالبات کو قبول کر لیا جائے گا، ورنہ وہ بے دھڑک انکار کر دیں گے۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں پیٹرول بحران پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مطالبات کی عدم منظوری کے باعث پاکستان میں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ملک گیر ہڑتال کر دی ہے۔ ہڑتال کے باعث ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل معطل ہے، اور ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبات کی منظوری کے لیے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ حکومت نے مطالبات مانے، نہ ہی ملنے کا وقت دیا۔ ہڑتالیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں کاروبار کرنے سے قاصر ہے۔ انکم ٹیکس کی شرح 3 سے کم ہو کر 2% کی جائے۔ انکم ٹیکس ول ہولڈنگ ریٹ 3.5 سے 2.5% کیا جائے۔ مطالبہ ہے کہ انکم ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ ریٹ میں بھی 1% کمی کی جائے۔ آئل کمپنیوں کو 15 دن میں ادائیگی کا پابند کیا جائے۔ غیر قانونی لوڈنگ کی روک تھام یقینی بنائے جائے۔ ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وائٹ آئل پائپ لائن شروع ہونے پر ٹینک لاری کو روڈ کا شیئر دیا جائے۔ کمرشل لوڈنگ روکنے کا اوگرا نوٹیفیکیشن پر عمل کیا جائے۔ جنرل سیکرٹری آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ اوگرا کی جانب سے کمرشل اور غیر قانونی لوڈنگ پر پابندی ہے، اس کے باوجود روکا نہیں جا رہا۔ دوسری جانب آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی کال مسترد کرتے ہوئے سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈا میں دوبارہ ایک سابق بورڈنگ سکول میں ایسی قبریں دریافت ہوئی ہیں جن میں سینکڑوں قبائلی بچوں کی لاشیں دفن تھیں۔ گزشتہ ماہ ایسی ہی ایک اجتماعی قبر کے انکشاف نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس تازہ انکشاف سے قبل گزشتہ ماہ برٹش کولمبیا صوبے میں بھی مقامی آبادی کے ایک سابق بورڈنگ سکول سے 215 بچوں کی باقیات ملی تھی۔ ان میں سے بعض بچے 3 برس کے تھے۔ کینیڈا میں سن 1840 سے لے کر سن 1996 کے دوران حکومت اور مذہبی اداروں کی زیر نگرانی قائم بورڈنگ ہاؤس سکولوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ ان بورڈنگ سکولوں میں تشدد اور جنسی زیادتیاں عام تھیں۔ اس دوران بچوں کو زبردستی مسیحی مذہب اپنانے پر مجبور بھی کیا جاتا تھا۔ کینیڈا کی حکومت نے سن 2008 میں اس غیر انسانی سلوک کے لیے باضابطہ معافی بھی مانگی تھی۔ افغان طالبان نے تاجکستان کے ساتھ مرکزی سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کرتے ہوئے افغان فورسز کو سرحدی چوکیوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغان طالبان نے قندوز شہر سے 50 کلومیٹر دور تاجکستان کی سرحد سے متصل علاقے شیر خان بندر پر گزشتہ روز قبضہ کر لیا، اور اس دوران سرحدی چوکیوں سے بھی افغان فورسز کو بے دخل کر دیا۔ طالبان کے حملے میں ایک افغان فوجی جاں بحق اور 4 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تاجکستان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے مطابق 100 سے زائد افغان فوجیوں نے سرحد عبور کی۔
تاجک بارڈر گارڈز نے انسانیت اور اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے افغان فوجیوں کو سرحد عبور کرنے کی اجازت دی۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ قبضہ چھڑانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ قندوز چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ طالبان نے ڈرائی پورٹ پر موجود تمام سامان ضبط اور کسٹمز آفس تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پورٹ پر نقصان نہیں پہنچایا، پورٹ دوبارہ آپریشنل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترکی نے افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد مزید فوج نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترک وزیر دفاع ہلوسی اکر نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے فوجی انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے مزید فوجی دستے نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشن کے لیے لاجسٹک اور مالی مدد پر امریکہ سے بات چیت جاری ہے اور جمعرات کو امریکی وفد کے ساتھ معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترک وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ترکی 6 سال تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی مشن کے تحت موجودگی رکھے گا اور نیٹو مشن کے تحت ہمارے 500 فوجی افغانستان میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی نے کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش کی تھی، جس پر جمعرات کو ترکی اور امریکہ کے مذاکرات ہوں گے۔ وینزویلا کے صدر مادورو نے ایرانی نو منتخب صدر آیت اللہ رئیسی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ وینزویلین صدر نے ایرانی صدر مملکت آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران انہیں مبارکباد دیتے ہوئے عالمی استکبار کے خلاف دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید استحکام دینے پر زور دیا ہے۔ صدر نیکولس مادورو نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بدھ کی رات نو منتخب صدر سے فون پر رابطہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو عالمی استکبار کے مقابلے میں بہتر دوستانہ تعلقات استوار کرنے ہوں گے اور آپس میں تعاون کو مزید فروغ دینا ہوگا۔ وینزویلین صدر پہلے بھی آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دے چکے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی آئندہ چند روز میں ایران میں بننے والی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائیں گے۔ رہبر معظم امام سید علی خامنہئی نے ایرانی ویکسین لگوانے پر زور دیا ہے۔ اعلیٰ افادیت والی یہ ویکسین نوجوان ایرانی سائنسدانوں نے تیار کی ہے۔ ایران کے میڈیکل سائنسز کے صدر ڈاکٹر علی رضا مرندی نے بتایا کہ آیت اللہ امام خامنہئی کو کورونا وائرس کے بحران کے آغاز سے ہی ویکسین لینے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، تاہم امام خامنہئی نے 2 پیشگی شرائط طے کی تھی۔ پہلی شرط یہ کہ انہیں باقی ایرانیوں کے لیے وضع کردہ شیڈول سے باہر ویکسین نہ لگائی جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ویکسین صرف اور صرف ایران کی اپنی تیار کردہ ہو، لہٰذا ایک بار جب 80 سال سے زائد عمر کے ایرانی شہریوں کو ویکسینیشن کا عمل شروع کیا گیا تو مقامی رہبری نے غیر ملکی ویکسین لینے سے انکار کر دیا تھا اور ایرانی ویکسین تیار ہونے کا انتظار کیا۔ رہبر معظم نے ویکسین تیار کرنے والے سائنسدانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین کی تیاری میں سب ایسے افراد شامل تھے جو اپنے ملک کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی رضا مرندی نے مزید کہا کہ اس ویکسین کی تیاری نے ایران کو ہندوستان، چین، برطانیہ، امریکہ اور روس کے بعد چھٹا ملک جبکہ مغربی ایشین ممالک میں پہلا ملک بنا دیا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں کوویران برکت ویکسین کو وزارت صحت کی جانب سے بڑے پیمانے پر تیار کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بین الاقوامی سلامتی سے متعلق ماسکو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور تہران کے بغیر افغان گروہوں کو متحد رکھنا ناممکن ہے۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں صورتحال پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ مشترکہ سلامتی معاہدہ تنظیم ضروری سیکیورٹی اقدامات کرے گی۔ CSTO کے رکن ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل امریکی سینیٹر لینڈزے گراہم نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے فوجی انخلا کے حوالے سے پاکستان سے رابطہ نہ کرنا بڑی تباہی ثابت ہوگا۔ روس نے بحیرہ اسود میں برطانوی بحری جنگی جہاز پر انتباہی فائرنگ اور بمباری کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں برطانیہ کے ایک جنگی بحری جہاز
HMS ڈیفینڈر کو روسی پانی حدود کی خلاف ورزی پر انتباہی فائرنگ سے خبردار کیا ہے۔ عام طور پر مغربی ممالک کے جہازوں کا روسی حدود کے قریب جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں، تاہم اس طرح کھلے عام فائرنگ کے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب روس کے امریکہ، برطانیہ اور نیٹو سے تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ اور یمنی حکومتی ملیشیاز، یمنی فوج اور مشہور گروہوں کے درمیان پیر اور منگل کے روز اسٹریٹجک شہر معرب کے قریب جھڑپوں میں دونوں اطراف کے 90 افراد مارے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس ہفتے پیر اور منگل کے روز معرب شہر کے شمال میں بہت بھاری جھڑپیں ہوئی۔ پریس ذرائع کے مطابق یمنی فوج کے 63 جبکہ منصور ہادی کے طرفدار ملیشیا کے 27 افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہوئے۔ بیست خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔